بریک کے بعد خوش آمدید. جیسے لگتا یہی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ اسپیکولیشن ہے, وائٹ ہاؤس نے اس پر جو بات کی ہے کہ ہم اس پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, حساس معاملہ ہے, وہ یہی کہ کوئی پاسبل اگر کوئی سینیریو بلڈ ہوتا ہے, پاکستان جو ہے وہ میڈیٹر کا کردار ادا کرتا ہے, جس پر ایک مور تصدیق لگ چکی ہے کس کی طرف سے, فائنینشیل ٹائمز کی طرف سے, پاکستان کے لیے, مصر کے لیے, ٹرکائی کے لیے, کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اور پاکستان کی یہ جو سٹینڈنگ ہے اس وقت دنیا میں کیوں امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ 10 مئی کے بعد جب انڈیا کو ہم نے جنگ ہرائی اور ان کے 10 جہازوں کو خود ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول ہم نے گرایا, اس کے بعد پاکستان کی سٹینڈنگ وہ بڑی ہے. پھر پاکستان اور سعودی عربیہ کے مابین ڈیفنس پیکٹ کے اگریمنٹس بھی ہوئے, تو سب سے سینیریو میں پاکستان کا ایز اے میڈیٹر رول, اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو تعریفیں ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے, وہ سب کے سامنے, ان کو وہ بہت پسند کرتے ہیں. اور بہت سارے حوالوں سے اب اگر اسلام آباد میں ڈسکشنز ہوتی ہیں جس میں ایران تو اگر ہوگا, ایران اب تک کی جو رپورٹس یہ ہیں کہ ایران جو ہے, اسپیکولیٹو ہے یہ بات بھی, لیکن رپورٹس ہے کہ وہ ٹرکائی میں, مصر میں وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے, وہ اسلام آباد کے اندر کرنا چاہتے ہیں. دیٹ کمز ود آلسو اے تھریٹ. بالکل, کیونکہ بات یہ ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں پہلے بھی امریکہ نے, اسرائیل نے ہمیشہ دھوکہ دہی کی ہے. اسی وجہ سے ایران نے یہ کہا ہے کہ جے ڈی وینس کو موقع ملنا چاہیے, ان کے ساتھ بات چیت ہو. یہ بھی میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے, اس پہ کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے ایرانین آفیشلز کی طرف سے, یہ سب سورسز کی حد تک یہ خبریں ہیں. انہوں نے جیرڈ کشنر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں, اس پر جو ہے بد اعتمادی کا اظہار کر دیا. ساتھ ساتھ اسٹیو وٹکوف جو کہ مشرق وسطیٰ کے امریکہ کے اسپیشل سفیر ہیں, انوائے ہیں, ایمبیسڈر ہیں, ان کی بھی انہوں نے موجودگی کو قبول نہیں کیا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہوگی ملاقات, اگر ہوگی بات چیت تو جے ڈی وینس سے ہوگی. اور بائی دا وے جے ڈی وینس جو کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے ابھی تک کوئی بھی مطلب جنگ پر بیان نہیں دیا ہے. انفیکٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہی واز ناٹ ان دا فیور فار امریکنز ٹو گو اینڈ ٹو اٹیک آن ایران. اور پھر بعد میں بات ثابت بھی ہو گئی کہ جو یو ایس کاؤنٹر انٹیلیجنس کے جو چیف تھے, جو کینٹ صاحب, جنہوں نے استعفیٰ دیا, کہا دس واز ناٹ اے وار. He stated very categorically that America went into this war on the whims of Israel, and Israel pushed it to the limits. Israel pushed it to attack Iran. تو یہ تو اب ثابت ہو چکا ہے کہ اسرائیل نے یہ کروایا. پھر خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کل بھی پیٹ ہیکسٹ کو جو کہ وزیر دفاع ہے امریکہ کا, وہ جس نے اس جنگ کو ایک مذہبی کارڈ بھی دیا, مذہبی رنگ بھی دیا, انہوں نے بھی, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا, you were the one who advised me کہ we should go in war against Iran. تو بہت سے حوالوں سے یہ سارے معاملات ہیں. بات آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی. عمان کے جو فارن منسٹر ہیں, ان کا اوپیٹ موجود ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت لچک ایران دکھا رہا تھا میڈیشن کے اندر, ٹاکس کے اندر امریکہ کے ساتھ, یہاں تک ہے کہ جو یورینیم جو تھا وہ بھی دینے کے لیے تیار تھا, اور اپنی تمام تر افزودگی کو بھی ختم کرنے کے لیے ان کا دعویٰ ہے وہ تیار تھا. اور سب کے باوجود ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہے. پاکستان کے جو رول کو بہت زیادہ ایکنالج کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں, اور پاکستان نے بے شک اپنی سفارتکاری کے ذریعے پاکستان فرام دا ڈے ون, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ بہت ہی محتاط طریقے سے چل رہا ہے, کیونکہ بہت زیادہ لینڈ مائنز ہیں. یعنی یہ کہ کبھی اس طرف اگر ختم رکھا تو کوئی اور ناراض نہ ہو جائے, تو بہت ساری باریکیوں کو لے کے چلا جا رہا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی ایک تجزیہ ہے, اب ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے, کہ پاکستان کو جو یہ پش مل رہا ہے to go and to give the opportunity to give its place for having negotiations is being done on the support from Saudi Arabia. تو سعودی عربیہ کی طرف سے جو ہے پاکستان یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہ رہا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس کا بارڈر جو ہے ایران سے ملتا ہے, اور وہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن مزید بڑھتی ہے. جنگ کے آثار ہیں, جنگ میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس بھی ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ایک پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے. تو لہٰذا پاکستان چاہتا ہے کہ اس معاملے کو فوراً ریزالو کر دیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف صاحب, بہت شکریہ. عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا آخرکار دنیا بھر میں پھر سے تعریفیں ہو رہی ہیں. فائنینشیل ٹائمز نے عاصم منیر صاحب کے کردار کی تعریف کی ہے, آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ممکنہ بات چیت ہوتی ہے, دونوں پارٹیز چاہتی ہیں, تو اسلام آباد اس میں کردار ادا کر سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سوشل میڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ نے اس کو شیئر کیا ہے. کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مسعود پزشکیان صاحب سے بات کی ہے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے عوامل کیا ہے جو پاکستان کی ریکگنیشن دنیا دونوں فریق ہیں جو جنگ کر رہے ہیں وہ قبول کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیے جی, یہ پاکستان کی جو آپ کہہ لیجیے کہ جو ریشنل اپروچ ہے, جو بہت ہی رسپانسبل ایز اے اسٹیٹ پاکستان کا جو بیہیویئر ہے, آئی تھنک یہ اس کا ثمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ظاہر ہے یہ ایک ڈپلومیسی اور فارن پالیسی کا بہت سینسٹیو ایشو ہے, کیونکہ
جو سارے ہی ہمارے دوست ہیں پاکستان کے، اسی لیے پاکستان جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیبلائزر ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی بہت آپ ٹینجنٹ ڈرا نہیں کر سکتے اور کرنے بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جی یہ جو بات ہے وہ ڈی اسکلیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ نیگوسیشن کی طرف بڑھ رہی ہے. اور چلیں اس پہ بات تو ہو رہی ہے، کیسے ہوتا ہے کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک مشکل جو ہے وہ سچویشن تھی جس میں آف ریمپ لینا ذرا مشکل تھا یو ایس اے کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی، کیونکہ جو انہوں نے اپنی پوسٹرنگ کی تھی اور جو وربلائز کیا تھا جس طریقے سے چیزوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے لیے بھی، کیونکہ جس طرح سے ایران جو ہے اس کو کا نقصان ہوا ہے، اس کو بہت سارے جو ٹارگٹ ہیں وہاں پہ ہزاروں انگیج کیے گئے ہیں، لیکن جس طرح سے ایران نے بہادری سے اور بڑی ایز اے قوم بڑی ریزیلینس کے ساتھ وہ نقصان بھی برداشت کیا ہے اور ایز اے قوم اس کا مقابلہ بھی کیا ہے اور سروائیو کیا ہے. تو اس لیے یہ ذرا ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، لیکن اس میں جو پاکستان کا کردار ہے، اسپیشلی جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، اس میں پرائم منسٹر صاحب اور جو سی ڈی ایس ہیں جنرل آصف، ان کا پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو 12 days وار تھی اس کے اندر بھی بڑا پازیٹیو رول تھا، اور اسی پہ انہی کی جو گڈ آفیسز ہیں اس کی وجہ سے وہ نیگوسیشنز ہوئی تھی. اور لیکن اس میں عابد صاحب اگر اس میں ایک آبویسلی بہت اسپیکولیٹو بات چیت ہو جائے گی. اب تک رات 8 بجے تک آج بھی ہم جتنا فالو کر رہے تھے فارن آفس کو، ایک دو بیانات سے زیادہ کوئی بات کی نہیں جا رہی تھی، یعنی ابھی اس پہ کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا ہے. ظاہر بات ہے بہت سینسیٹیو نیچر ہے. وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان نے ایک تصدیق تو کی ہے کہ بات چیت جاری ہے، لیکن پھر انہوں نے بھی اس پہ کہا کہ بہت ہی سینسیٹیو نیچر کی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو آبویسلی یو کین ناٹ کمنٹ. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان کا یہ جو ایک طرح سے کردار ہو جاتا ہے، انشاءاللہ یہاں پہ اگر پاکستان کو یہ موقع، سنہری موقع ملتا ہے وہ جنگ کو ڈیفیوز کرے، دیٹ کمز ود آلسو اے تھریٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کے اندر جب مذاکرات ہو رہے تھے تو قطر جو تھا اس پہ اسرائیل نے حماس کی لیڈرشپ کو اساسینیٹ کیا. پھر عمان کے اندر جب بات چیت ہو رہی تھی، امریکن اسرائیل نے اپنا آنسلوٹ سٹارٹ کر دیا. یہ بھی تو ایک تھریٹ ایک ہے کہ اگر فرض کریں مذاکرات کے درمیان پھر سے، اور جو کہ پھر سے کیا، ابھی بھی آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں اصفہان کے اندر پھر سے انہوں نے انرجی تنصیبات پہ حملہ کیا ہوا ہے. جنگ ویسے رکی ہوئی نہیں ہے، لیکن ایسا کیا ہوگا کہ پاکستان کیا گارنٹیز مانگے گا ایگریسر سے، مبینہ ایگریسر سے، کہ وہ ایسا پھر سے نہ کرے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ٹاکس ہیں یہ ڈیریل ہو جائے. جی دیکھیے، اس میں جو بیسکلی جو اینٹاگونسٹ ہیں وہ جو آپ کہہ لیجیے کہ جو ایشورنسز ہیں وہ تو ان کو چاہیے، اور وہ پرٹیکولرلی سب سے پہلے ایران کو چاہیے. سب سے پہلی تو یہ ایشورنس کہ اس پہ دوبارہ جس طرح یہ 9 مہینے 8 مہینے کے اندر یہ دوبارہ حملہ ہوا ہے ایسا نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو جتنا اس کا، جیسے ایران نے اپنی کچھ ڈیمانڈس بھی دی ہیں کہ جی جو ریپریشنز ہیں اس کو دی جائیں. اب وہ ریپریشنز دی جاتی ہیں یا اس کے اوپر سے سینکشنز اٹھا لی جاتی ہیں وہ الگ بات ہے، کیونکہ یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹس ہیں، یہ نیگوسیشن کے پوائنٹس ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر بعد میں آئیں، جن کی ڈیٹیلز پھر بعد میں آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے جی کہ یہ ایک براڈ بیسڈ ارینجمنٹ ہوگا اور جس کے اندر اور بھی ملک شامل ہوں گے. اور آلریڈی جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ اس کے بیک ڈراپ میں رشیا بھی جو ہے وہ اس کا بھی میسیجنگ اور سگنلنگ آئی ہے کہ جی بات ہونی چاہیے. چائنا کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ٹھیک ہے عابد صاحب، ہمیں آپ کی طرف میں آتا ہوں. ہمیں نائلہ چوہان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. یہ بھی ایک ایمبیسڈر رہ چکی ہیں، فارن ڈپلومیٹ رہ چکی ہیں، صاحب سیکرٹری خارجہ رہ چکی ہیں. نائلہ چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ بتائیے گا پاکستان کے حوالے سے اور مصر، ٹرکائی، 3 ممالک ہیں جن کو موقع مل رہا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکے. فائنینشل ٹائمز رپورٹ کہ ایران کی مزاحمت کی وجہ سے یہ موقع پھر سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ایران آن فیس آف اٹ یہ جنگ نہیں ہارا ہے، جو نظر آ رہا ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. اب یہ فرض کریں مذاکرات اگر ہوتے ہیں، اس مذاکرات میں پاکستان کی طرف سے اگر پاکستان کے اندر یہ مذاکرات ہوتے ہیں اور پاکستان کا ایک ڈیفینس پیکٹ بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، تو ایک گمان یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو پاکستان جو پش کر رہا ہے ڈپلومیسی کو موقع دینے کے لیے، اس میں سعودی انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور سعودی عرب کی طرف سے بھی پاکستان کو یہ پش کیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں کوئی کردار ادا کریں. آپ اس انالیسس سے اگری کرتی ہیں؟ یہ جو ایک اسپیکولیشن ہے یا جو ایک لوگوں کا ایک قیاس ہے جو کہ اچھائی پر مبنی ہے؟ جی الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے باعث افتخار ہے کہ سارے جو ایکٹرز ہیں، پلیئرز ہیں اس پوری سچویشن کے، وہ آپ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، آپ کو ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سازی کا کردار ادا کریں. یہ پورے ملک کے لیے، پورے
پاکستان کے لیے جو ہے وہ خوشی کا باعث ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت گمبھیر ہے اور اس میں بہت سے ممالک کا رول ہے، انکلوڈنگ جیسے آپ نے فرمایا ترکیہ بھی، مصر بھی، تو ان سب کا اس میں رول شامل ہے، اور جو اصلی ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ اسرائیل ہے جو ان ٹاکس کا حصہ نہیں ہے، اور مسئلہ تو وہی کریٹ کر رہے ہیں۔ پہلے بھی عمان میں بھی جب ٹاکس ہو رہے تھے تو امریکہ اور ایران تو بیٹھ کے تھے ٹیبل پہ ڈسکس کرنے، لیکن اسرائیل نے جو ہے اٹیک کر کے ایران پہ ڈیریل کی تھی ٹاک۔ تو وہ جو ایک ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کو جو ہے ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم تو ان کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے۔ ہم تو ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے نا کہ ایجپٹ بھی اگر ثالثی کا کردار ادا کرا تو ایجپٹ جو ہے اسرائیل کو جو ہے، کیونکہ وہ تو ان کی ریکگنیشن ہے ایجپٹ کی، ایجپٹ نے اسرائیل کو ریکگنائز تو کیا ہوا ہے، تو وہ وہاں پہ شاید بیٹھ کے بات کر لے ان سے، اور ترکیہ اور پاکستان کے دونوں کے بارڈرز لگتے ہیں ایران کے ساتھ، تو آبویسلی ایران کے اندر مزید ڈیسٹیبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ انفلکس ہو سکتا ہے، ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی تو ایک فیکٹر ہو سکتا ہے تینوں کو جو انوالو کیا ہوا ہے۔ جی آپ نے درست فرمایا، لیکن اگر انہوں نے یہ کرنا ہے تو پھر ادھر ٹاکس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ انٹرسٹنگ۔ اگر اسرائیل کو سنبھالنا جو کہ میڈ ایلیفنٹ ہے اس پورے سلسلے میں، کیونکہ ایران نے تو اٹیک نہیں کیا تھا، یہ تو اسرائیل نے کیا تھا، تو ایران اگر ٹاکس کرے گا امریکہ سے تو وہ کیا ٹاکس کرے گا اگر اس میں اسرائیل جو کہ اصلی شر پسند ملک ہے اس کے ساتھ نہ گفتگو ہے اور نہ وہ کسی شرائط کو مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ غالیباف صاحب جو ہیں، باقر غالیباف ایرانین جو اسپیکر ہیں، ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، ہو سکتا ہے اگر اللہ کرے پاکستان کو یہ موقع ملے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے، وہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں، اب یہ بھی میڈیا کی حد تک ہے، اس پہ ایران نے اب تک اس پہ آفیشیلی کوئی بات نہیں کی ہے، اور ان کو جیرڈ کشنر اور جے ڈی وینس جو ہے وہ جیرڈ کشنر جو ہے اسٹیو وٹکاف، ان پر ان کا اعتماد نہیں ہے، لیکن ان کو اعتماد اگر کرنا وہ چاہتے ہیں، وہ جے ڈی وینس کو کرنا چاہتے ہیں، جے ڈی وینس جو کہ امریکہ کے نائب صدر ہیں، تو یہ کچھ اس کی کوئی آپ توجہ سمجھ رہے ہیں، اس کی کوئی پیچھے کوئی وجہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، جیسے ابھی مسٹر صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ جو ایلیفنٹ ان دا چائنا شاپ جو ہے وہ تو اسرائیل ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس کے بحاف پہ جو جے ڈی وینس امریکن جو ڈیلیگیشن ہے وہ ایکچولی اسرائیل کے بحاف پہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ تو خود اسرائیل کے کہنے پہ یہ جنگ کر رہے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں تو اس جنگ میں دھکیلا گیا ہے، ہمیں تو اسرائیل نے کنونس کیا ہے، تو وہ اب اسی کے بحاف سے آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو بات چیت ہوگی یہاں پہ جب بھی ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیزیں جب ایگری ہوتی ہیں یا کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے تو اس پہ پھر عمل درآمد کرانا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن بہت سارے ایسے ملک بھی ہیں جو اسرائیل سے بات کر سکتے ہیں، یو اے ای ہے، ٹرکی ہے، ایجپٹ ہے اور یو ایس اے خود ہے، تو آئی تھنک جی وہ ایک فنامنا وہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں بات اس میں یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی، اور جیسے امریکہ نے کہا کہ جی اگلے جو 5 دن ہیں اس میں نیگوسیشنز ہوگی، یہ بات ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ابھی امریکہ کی جو ملٹری ڈومیننس ہے اس پہ سوال آ رہے ہیں، اور امریکہ کا جو کوئی بھی جو سپر پاور ہے جی، اس کی جو ہارڈ پاور ہوتی ہے وہ اس کی ملٹری ڈومیننس ہوتی ہے، اس پہ تو سوال پیدا ہو گیا۔ پھر جو اس کی سافٹ پاور ہوتی ہے وہ اس کا انٹرٹینمنٹ یا تھیٹر یا بالی ووڈ یا ہالی ووڈ نہیں ہوتا، وہ اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے جو نیشنل جو انٹرنیشنل جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کے ساتھ اور کنٹریز کے ساتھ، اور جن چیزوں میں بھی وہ انوالو ہوتا ہے، جو جس طرح سے وہ کمیٹڈ ان ٹریٹیز کو، ان معاہدوں کو اور ان کی بات جاری کرتا ہے۔ تو اگر ادھر سے بھی وہ امریکہ خدا نہ خواستہ یہ کر کے اور دوبارہ سے یہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر تو امریکہ کی سافٹ پاور بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے امریکہ چاہے گا کہ وہ پوری طریقے سے جو اس کا ایک امیج ہے دنیا میں وہ ٹارنش ہو جائے۔ لیکن آپ نے جیسے کہا کہ جی ابھی وہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایران کی کچھ جگہوں پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ کیونکہ ابھی تو یہ شروع نہیں ہوا، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ اسرائیل کا تو مقصد اس ریجن کے اندر اور پرٹیکولرلی ایران کے اندر کیوس برپا کرنا تھا جی، اس کا تو جو پولیٹیکل اسٹریٹجک آبجیکٹو ہی یہی تھا، تو اس آبجیکٹو پہ وہ لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ اللہ کرے کہ یہ جی جلدی یہ شروع ہو
اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری چیزیں رکیں. اور یہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے یہ خوش آئند ہے کہ پاکستان کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت سے نوازا ہے کہ یہ سارے ملک یہاں پہ آ کے, کیونکہ پاکستان پہ اعتماد کیا جا رہا ہے جی, اور پاکستان نے وہ اعتماد ارن کیا ہے. پاکستان نے یہ اعتماد ارن کیا ہے. نالا صاحبہ یہ بتائیے گا, آپ سے آخری سوال میں کرنا چاہوں گا اس حوالے سے. پرسوں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم حملے کر دیں گے ایران کی تنصیبات پر, جو انرجی تنصیبات ہیں, پاور پلانٹس اس پر ہم کریں گے. پھر ایران نے بھی کہا کہ اگر آپ کریں گے تو ہم خلیجی ممالک میں آپ کے انٹرسٹ کو بھی کریں گے, اور جو دیگر اور انٹرسٹ آپ کے الائز کے ہیں اس میں کریں گے. ایسا کیا ہوا 2 روز کے اندر کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ہے ٹون چینج ہو گئی؟ کیا وہ بیک ڈور ڈپلومیسی تھی جو ان 3 ممالک کا نام آ رہا ہے ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, یا ایک اور رائے بھی ہے؟ وہ رائے بھی بہت سے لوگ اس پر بھی قائم ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے انویسٹرز کے کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے یہ سب باتیں کی ہیں تاکہ تیل کی قیمتیں کم ہوں, ہماری پورا جو ورکنگ ویک ہے تھوڑا سا اسموتھ گزرے. کیا یہ بھی اس کے پیچھے فینومینا ہے؟ بالکل درست فرمایا. یہ بیسیکلی ان کو جو اپنی, جب وہ آئے تھے تو انہوں نے میگا کی بات کی تھی, میک امریکہ گریٹ اگین, اور اب وہاں پہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور انویسٹرز جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو 5 دن کا مانگا ہے میرے خیال میں وہ بریک لے رہے ہیں فار ہز اکنامک کنسالیڈیشن. لیکن جہاں تک جنگ کی بات ہے, I don't know how sincere is Israel in following what America. اگر امریکہ اور ایران کے درمیان ہو جاتی ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جاتی ہے تو وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی اگر اسرائیل اس کی وائلیشن کرتا ہے؟ تو بالکل. بہت شکریہ آپ کا کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب, بہت شکریہ آپ کا نائلہ چوہان صاحب, آپ دونوں معزز مہمان اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے پروگرام میں ہیں. ناظرین, آج ہم نے جو کہ پاکستان کی کردار کو فائنینشیل ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے اس پر ایک پروگرام کیا ہے بہت امپورٹنٹ کہ پاکستان ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے اور کچھ ہو سکتا ہے, کچھ ڈیولپمنٹس آئے, لیکن یہ سب کچھ پاسبل ہوا ہے ایران کی مذاہبت, ایران کی جو ایک طرح سے کامیابی جو اس نے سمیٹی. اب ایران پہ بھی ہے, چین نے بھی اس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کا موقع دے, مذاکرات ہونی چاہیے, جنگ بندی ہونی چاہیے, لیکن امریکن آبجیکٹو جو تھا ریجیم چینج کا وہ تو پاسبل نہیں ہوا ہے. تیل کی قیمتیں بالکل بڑھی, اس کے ریپرکشنز بھی آ سکتے ہیں ملک پہ. ہماری دعا یہ ہے آپ بہت احتیاط سے سب کچھ چیزیں کیجئے, اتنا پھیلائیے مت, اتنا ضائع مت کیجئے. ملک پر بھی کھڑے وقت آتے تو قومیں ایک ہو جاتی ہیں کہ بجلی اگر زیادہ جل رہی ہے اس کو بجھا دیجئے, اگر 2 لوگ ایک گاڑی میں جا سکتے تو ساتھ بیٹھ کے چلے جائیں, بائک کا استعمال کر لیجئے, بسز میں جانا شروع کر دیجئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. قومیں آتی ہے, کووڈ بھی آیا اس ملک پہ اور پاکستان نکلا ہے, WHO نے پاکستان کی تعریف کی, تو یہ اسی طرح کا وقت ہے. ساتھ ساتھ لبنان پر بھی نظر رکھیے ناظرین, بہت وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہو چکی ہے, لبنان میں بہت شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, بہت شہادتیں ہو رہی ہیں, وہ ہماری میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا. تو زیادہ تر اس جنگ کا خمیازہ لبنان بھی بھگت رہا ہے. ہماری تمام تر دعائیں جو ہے لبنان کے لیے. ایک اور ایشو میں پھر سے اٹھانا چاہوں گا, پچھلے ہفتے میں نے اٹھایا تھا, اب تک اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے, کوئی اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے. وہ یہ کہ عراق کے اندر اب رپورٹس یہ ہیں کہ 500 سے زیادہ زائرین جو ہیں جو کہ کربلا معلیٰ میں اس وقت ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی حکومت سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے. ایک اور مسئلہ بھی ہے ناظرین, جب زائرین پاکستان سے جاتے ہیں تو بہت سے زائرین کے پاسپورٹس جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ رکھ لیے جاتے ہیں. یعنی یہ کہ جب وہ واپس جاتے ہیں ملک کے لیے یا جب وہ بورڈ کرتے ہیں اپنے جہاز پر تب جا کے ان کو پاکستان کا پاسپورٹ ملتا ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ اس میں سے جو 500 زائرین ہیں ان میں سے کچھ چاہتے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ کے ذریعے عمرہ کر کے پاکستان آ جائیں, لیکن وہ جب پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو کچھ لوگ ہیں نا, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو 10-15 روز کے لیے گئے ہوئے تھے, یعنی وہ 1 ماہ سے پھنسے ہوئے ناظرین, 1 ماہ سے پھنسے ہوئے ہیں, اور جو 10-15 روز کے لیے گئے تھے تو اتنے ہی وہ پیسے لے کے گئے تھے, یا جو دوائیاں تھیں یا جو بھی جس میں ضعیف بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, وہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں. وہ ایک حد تک تو رہ سکتے ہیں, لیکن وہ درخواست کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے, وہاں کونسولیٹ سے, کہ بھائی اس پہ کوئی کردار ادا کرے. بے شک یہ اسپیس بند ہے تو کوئی آلٹرنیٹیو کوئی راستہ دیکھا جائے گا. کوئی ایسا کوئی حکومت اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی, تو میرا ثروت مند جو لوگ ہیں ان سے درخواست ہے کہ ان کو نکالنے کے لیے آپ کچھ ٹکٹس کسی کے لیے افورڈ کر سکتے ہیں کر لیجئے, کیونکہ جو عراق میں زائرین, جو پاکستانی زائرین پھنسے ہوئے اپنے ملک آنا چاہتے ہیں, ظاہر بات ہے ایک حد تک ہی پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ بہت ہی ایک ہیومینیٹیرین ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے. پھر سے درخواست حکومت پاکستان سے, محسن نقوی صاحب سے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے, اور اسحاق ڈار صاحب سے جو وزیر خارجہ ہیں, کہ جو پاکستان کے زائرین عراق میں پھنسے ہوئے ہیں ان جنگی حالات کی وجہ سے, ان کو نکالنے کے لیے اپنا کوئی فعال کردار ادا کیجیے. تسمیم جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.